سے پروٹیکشن طلب کریں. اگر اس نے ہمیں پروٹیکٹ کر دیا تو پھر کوئی بھی نقصان دینے والا نہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. جس کو تو عطا کر دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جس سے تو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کوئی صاحب منصب تجھ سے آگے بڑھ کر فائدہ نہیں دے سکتا. لا ينفع ذا الجد منک الجد. تو اس لیے ساری بزرگی تیرے ہی لیے ہے اور تو ہی بچا سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں آسمان سے وبائیں اترتی ہیں. اس کو وبا کہتے ہیں نا، ایپیڈیمک. تو یہ جو متس پھیلائے گئے ہیں نا کہ بیٹھ کے سوپ سے ہو گیا، فلاں سے ہو گیا، فلاں سے ہو گیا، نو ون نوز کہ اوریجن کہاں ہے. صرف یہ خیالات ہیں لوگوں کے. لیکن ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ بلائیں جو ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہی اترتی ہیں، اللہ نہ چاہے تو نہیں اترتی. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رات کے وقت سوتے وقت اپنے دروازے بند کرو، اپنے برتن ڈھانک کے رکھو، کیونکہ جو کھلا برتن ہوتا ہے اس کے اندر وہ بیماری اتر جاتی ہے، اور پھر انسان اسی میں جب کھانا کھانے لگتا ہے تو وہ بیماری اس کے اندر آ جاتی ہے اور پھر اس سے آگے آگے چل پڑتی. تو اس لیے اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں تو بہت سی بلاؤں سے، وباؤں سے ویسے ہی بچ سکتے ہیں. پھر اسی طرح بری تقدیر سے حفاظت کی دعا ہے، وہ پڑھیے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں سخت مشقت، بد نصیبی کے پانے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اس بیماری میں مبتلا دیکھیں، بعض اوقات ویڈیو کلپس میں بھی دیکھتے ہیں نا ایسے بیمار لوگوں کو، تو فوراً دعا پڑھیں. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جس کے ساتھ اس نے تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی اکثر مخلوق پر فضیلت دی. بہت زیادہ فضیلت دینا یعنی اللہ نے بہت لوگوں سے بھلے حال میں رکھا ہے، تو وہ مصیبت اس شخص کو نہیں پہنچے گی. یہ بھی پروٹیکشن کے لیے ہے کہ کسی صاحب مصیبت کو دیکھ کر اپنی عافیت کی دعا کر لی جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ طہارت کا اہتمام، وضو کا اہتمام. اب اس میں پروٹیکشن میں کیا بتا رہے ڈاکٹرز؟ بار بار ہاتھ دھویں. مومن تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہا ہے، وضو کے لیے ہاتھ دھو رہے ہیں، کہ کسی بھی نجس چیز کو ہاتھ لگایا، بچے کو چینج کیا ہے، خود کسی ایسی جگہ ہاتھ لگ گیا ہے جہاں کوئی گندی یا نجاست ہے، تو ہمیں تو ہر حال میں یعنی کوئی یہ وائرس ہو یا نہ ہو، بنیادی طور پر ہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم صاف ستھرے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. پھر اسی طرح کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. ہر نماز کے ساتھ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا. اور ناک میں پانی ڈالنے میں جو زیادہ افضل ہے وہ یہ کہ اوپر تک چڑھائیں تاکہ کڑوا لگنے لگے پانی. اگر دن کے ہر وضو میں آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم وضو بھی کیسے کرتے ہیں، بس ایسے ٹچ کر دیتے ہیں پانی، ناک میں چڑھاتے نہیں. اندر کے جراثیم نہیں مرتے، کیونکہ جتنے بھی وائرسز ہیں، جتنے بھی جراثیم ہیں، وہ ناک کے راستے سانس کے گلے تک جاتے ہیں اور پھر پھیپھڑوں میں، اور پھیپھڑے میں جو چیز چلی گئی تو وہ تو صحیح زندگی حرام کر دیتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ناک کو صاف کرنے کا اہتمام کریں. خاص طور پر جب آپ گھر میں، پبلک پلیسز پہ مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ گھر میں ہو تو خوب اچھی طرح پانی چڑھا کے اچھی طرح جھاڑیں. پھر عام طور پر بھی ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھنا، صرف گندی چیزوں سے نہیں، جیسے کچھ کھایا یا کچھ ہاتھ کو لگا تو خالی ٹیشو پیپر کافی نہیں ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ پہ چکنائی لگی رہ گئی تھی، آپ نے کھانا کھایا اور ٹیشو اٹھایا اور بس ایسے ہی مسل دیا اور ناخنوں کے اندر یا کہیں بھی کھانے کی کچھ چیزیں اندر ہی چپکی رہ گئی یا ہاتھ میں چپکی رہ گئی، خاص طور پہ اگر ہاتھ سے کچھ کھا رہے ہیں، اور اس نے دھویا نہیں، پھر اسے کچھ ہو گیا تو اپنے آپ کو ملامت کرے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جیسے کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت میں سے ہے اور ہمارے کلچر میں سے ہے، یعنی مسلمانوں کے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے. پھر اسی طرح غسل کا اہتمام. اور پھر یہ تو ہے اپنے لیے. عمومی طور پر ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے
جھوٹی اور خوف زدہ کرنے والی خبریں پھیلانے سے بچیں. آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ جتنا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور جتنی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور جتنا لوگوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے اور بے وقوف بنایا جا رہا ہے بعض جگہوں پر، تو ایک مومن کی شان نہیں کہ ایسی کوئی بات کہے، کرے یا آگے فارورڈ کرے. ایسی چیزوں کے پیچھے ہی نہیں پڑنا چاہیے. لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. مت اپنا اوپینین دو، مت اپنی رائے دو جس کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ کان، آنکھ اور دل سے سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. ان السمع، جو ہم سنتے ہیں آڈیوز میں یا ویسے کسی کی بات یا دیکھتے ہیں، والبصر، یا پھر وہ دل میں لے آتے ہیں، سوچتے ہیں اس کے بارے میں، یقین کر لیتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان سارے اعضاء سے سوال کیا جائے گا، ان سے ہم کیا کام لیتے رہیں. تو اس لیے خوف اور دہشت کا ماحول پیدا نہ کریں، جھوٹی خبریں آگے پھیلانے سے بچیں جن کی کوئی حقیقت اور کوئی بنیاد نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تکلیف پر اللہ سے راضی رہیں. یعنی ایک تو تھا نا صبر کریں، اور ایک یہ ہے کہ راضی رہیں. اور راضی رہنے میں کیا ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے. یعنی امتحان ہوتے رہیں گے، یہ آزمائش نہیں تو کوئی اور ہوگی. اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا، اسی نے بھیجا، واپس بھی اس کی طرف جانا ہے. یعنی اس کے اس فیصلے پر ہم اس سے ناراض نہیں. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. اور جب مومن پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو جو اس آزمائش پر راضی رہتا ہے، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایک بیماری آ جائے یا کوئی مال یا جان یا تکلیف میں سے کچھ بھی مال و جان کی تکلیف آ جائے تو سوچنا چاہیے کہ الحمدللہ باقی تکلیف ہے نا، میرا دین تو سلامت ہے، میرا رب میری دعائیں سننے والا ہے، اللہ نے مجھے مومن پیدا کیا. اگر اس راستے میں میری موت بھی آ جاتی ہے تو ایسی وباؤں میں مرنے والوں کے لیے یعنی اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ جیسے طاعون کی بیماری میں مرنے والے کے لیے شہادت لکھی جاتی ہے. تو یاد رکھیے سب سے بڑی مصیبت دین کی مصیبت ہے، اور سب سے بڑی تکلیف جو ہے وہ کسی کا دین سے دور ہو جانا ہے مصیبت آنے پر. تو دین کی مصیبت میں دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے. تو ایسے میں مصیبت آنے پر انسان کو فوراً اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. تکلیف آنے پر بھی تعریف. جی ہاں، قاضی شرح کہتے ہیں بے شک مجھے جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو میں 4 مواقع پہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں. نمبر 1، میں اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرتا ہوں جب وہ مصیبت اس آنے والی مصیبت سے زیادہ بڑی نہیں ہوتی، یعنی بڑی مصیبت سے چھوٹی ہے، اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی. اس وقت بھی حمد کرتا ہوں جب وہ مجھے اس مصیبت پہ صبر کی توفیق دیتا ہے. میں اس وقت بھی حمد بیان کرتا ہوں جب وہ مجھے اس کام کے لیے جس پر مجھے ثواب کی امید ہوتی ہے انا للہ پڑھنے کی توفیق دیتا ہے. میں اس وقت بھی اس کی تعریف بیان کرتا ہوں جب وہ اس مصیبت کو میرے لیے دین کی مصیبت نہیں بناتا. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. اور آخری بات یہ ہے کہ وبا پھیلنے کے موقع پر انسان خواہ مخواہ ایسی جگہوں پر نہ جائے کہ جہاں بیماری پھیل چکی ہو، اور اگر وہ وہاں رہتا ہے تو وہاں سے نکل کر کہیں اور نہ جائے. یہ بھی ہمارے دین کی تعلیم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم لوگوں میں یہ خاص چیز ہے کہ جب تک تکلیف خود پر نہیں گزرتی اس وقت تک ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اوروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. اور جو پڑھنا یا دعائیں کرنا یا لوگوں سے پوچھتے کہ کیا وظیفہ پڑھیں، کیا دعا کریں، وہ اس وقت ہوتا ہے جب اس مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں.
تو ہونا تو یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ پہلے سے ہی سیکھیں، اپنی پروٹیکشن کے لیے یعنی دعائیں کرو. اور ایک میں پھر شیئر کروں گی، یہ تکلیف، یہ بیماری کا میں نے سنا نہیں تھا، لیکن اتفاق سے وہ کوئی لیکچر چل رہا تھا یا کوئی ڈاکٹر تھی جس نے جب یہ کہا کہ 5 مرتبہ ہاتھ دھو، تو اس 5 کے ہنسے نے میرے کان کھڑے کر دیے. جی، اور یہ سوچا کہ 5 ہی کیوں کہے اس نے. گوری ڈاکٹر تھی، صحیح. 2 کہتی، 7 کہتی، 10 کہتی، یا کہتی کہ دھوتے رہو، لیکن اس 5 کے حصے پہ میں نے کہا کہ سبحان اللہ، ہمارے دین میں 5 دفعہ کی وضو ہے. کوئی حکمت ہے نا کہ 5 دفعے ہے. السلام علیکم استاذہ، میں نے اور میری فیملی نے عمرے کی ٹکٹ بک کرائی تھی 11 مارچ سے، مارچ بریک میں فور 10 days کے لیے. تو اب ہم لوگ کیا کریں، جائیں کہ ویٹ کریں؟ اجازت ملے گی تو جائیں گے نا، ورنہ انتظار میں بھی اجر ہی اجر ہے. یہ بھی یاد رکھیں، صلح حدیبیہ کا موقع یاد رکھیں کہ جب مسلمان نکل کے مکہ کے قریب پہنچ چکے تھے، ابھی آپ تو نکلے نہیں، جی، وہ قریب پہنچ چکے تھے اور ان کو وہاں سے بغیر عمرے کے واپس لوٹنا پڑا. اور اب سمجھ میں آتا ہے بہت اچھی طرح کہ حضرت عمر کی وہ کیفیت کیوں ہوئی تھی اور باقی صحابہ کے اوپر کیا گزری تھی. تو اس میں بھی خیر ہے، کیونکہ آپ کو عمرے کا پورا اجر مل جائے گا انشاءاللہ. I was thinking that this is also part of Rida bil Qadr, being pleased with Allah's decree, that if a person intended to go for Umrah, they purchased their tickets, made their bookings, everything, but they're not able to go, or there's some other travel plans or anything else that you had intended to do but you're not able to do because of this epidemic, then, not complaining about it, not getting upset, not blaming people, not backbiting people, not criticizing the decision of a government. This is all part of our response to this event, and we have to be careful about how we respond. Are we going to exhibit patience or are we going to exhibit impatience? اصل میں سارا امتحان ہی اس چیز کا ہے، یعنی آزمائش کے اعتبار سے لوگ 2 طرح کے ہیں. نمبر 1 وہ جن پہ مصیبت آ گئی ہے، وہ کس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں، اور نمبر 2 جن پہ نہیں آئی وہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں. تو ابھی جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی روشنی میں ہمیں جو کرنے کے کام ہے وہ کرنے چاہیے اور جو نہیں کرنے کے ان سے رکنا چاہیے. Ustaz, you mentioned that shifa through the Quran also is an important thing that we should reflect upon, holding on to the Quran and deriving life-changing lessons from it. So currently we're studying Surah Yunus, and there's mention of Musa alayhi salam and his interaction with his nation, and how they were being heavily persecuted against. And the advice of Musa alayhi salam, it's in verse number 84, وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُسْلِمِينَ. And then what did the nation say immediately? فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. And I was thinking how their response in the form of dua shows that yes, they're trusting Allah. So we need to make that important connection between tawakkul and dua. Are we increasing in our dua? We should take precautionary measures. But are we increasing in our dua because of what is happening around us? And also the advice that was given, وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. Take care of your fara'id. Take care of your obligations, your prayers. So these are the things we all need to focus on. And if we keep our connection sound with the Quran, Allah will guide us with regards to what we should do in our circumstances. Because the Quran is message and miracle for all times. بالکل. I was thinking, Ustad, the importance of making adhkar, the morning and evening adhkar. And also when we are out and about, always to keep our tongues moist with the adhkar of Allah. Our sister was sharing a story to me on Saturday that she was walking downtown, just in the street, and then she saw, subhanAllah, suddenly 2 men are running towards her, one with a knife. So the one who was in front just came and fall, and she fell on him. So the guy with the knife was just trying to stab the one underneath the sister, but he was not moving his hand. He was just stuck like this. And the lady told me that she knew it was the adhkar she was making, that Allah was protecting her. Because this guy was with a big knife and nobody was helping, nobody called the police or anything. Just they were all standing and watching, subhanAllah. And she said because she was scared, she woke up and trying to run away, she fell down, and then there was a car coming, almost hitting her. And subhanAllah, she's just saying that every time she's saying astaghfirullah, astaghfirullah, and she was sure that Allah protected her. So we need to always be doing our adhkar every time that Allah will protect us, inshallah. میں سوچ رہی تھی کہ اتنے بڑے سونامی آتے ہیں اور بڑے بڑے طوفان اللہ تعالیٰ جب بھیجتے ہیں
تو لوگ کتنی پروٹیکشن کر لیتے ہیں، وہ جگہوں سے دور بھی تھوڑا چلے جاتے ہیں جہاں جو چیز برباد ہونی یا جو چیز جس کو موت آنی یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو تب تو ایک دم سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی جانیں ختم کر دیتا ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توکل اور ہر بات میں. جی، اور پھر موت سے فرار تو ہے ہی نہیں. کہاں بھاگیں گے؟ قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل کل من علیہا فان. واپسی تو ہے ہی ہے. تو بجائے اس کے کہ انسان پریشانی میں وقت گزارے، جو وقت ملا ہے اللہ پر توکل کر کے پازیٹیولی اپنے کام کرتے جائیں، اپنی ایفرٹس کو اور زیادہ کر لیں، صحیح ڈائریکشن میں اپنی ایفرٹس لگائیں، جتنی آپ کے اندر میکسیمم کیپیسٹی ہے کچھ کرنے کی نیکی کے کام، کیونکہ یہ زندگی تو ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا سرمایہ بڑھا لیں. مرنا تو ہے ہی. اور پھر یہ چیزیں، یہ تجربے ہمیں زندگی میں جب کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں، پھر وہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں جو ایسی ایمرجنسیز کی کیفیت میں ہم اختیار کرتے ہیں، پھر بعد میں وہ ہمارے لائف سٹائل کا حصہ بن جاتی ہیں. السلام علیکم. فاضل، انہوں نے جس واقعے کا ذکر کیا نا، اس سے لاسٹ ایئر میرے ہی ساتھ واقعہ ہوا جو مجھے یاد آیا کہ ایسے ہی اگست کی شام تھی، جمعرات کا دن تھا، ایک اندھیرا ہو رہا تھا مغرب کی نماز کے بعد. ہم لوگ کہیں جا رہے تھے اور مطلب سڑک پہ کوئی نہیں تھا. ایک دم اچانک سے ایک گورا عجیب سا آدمی ہپی کی طرح وہ میرے سامنے آ گیا ایک دم سے، اور مجھے آ کے کہنے لگا مجھے بات کرنی. بہرحال اس نے آلموسٹ آدھا گھنٹہ میرے سے بات کرتا رہا، عجیب اسٹرینج بیہیویئر. کچھ اچانک سے میرے بیٹے بھی پیچھے سے آ گئے، مجھے کہتے ہیں میرے ساتھ واک کرنے چلو. میں نے کہا کس خوشی میں؟ مطلب میں نے کہا میں کیوں جاؤں، تمہیں اگر کوئی ضرورت ہے تو میں پولیس کو بلا لیتی ہوں. آفٹر 2 days، ایگزیکٹ آفٹر 2 days، شام کے 6 بجے کے قریب اس نے اپنی گرینڈ مدر کا قتل کر دیا ہمارے گھر کے بالکل سامنے. اس آدمی نے اپنی، اور میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور یہی نہیں ساتھ اس کے بعد دوسرا اسی دن کیا واقعہ ہوا کہ اس دن میں اپنے بچوں کو لے کے باہر نکلی ہوئی تھی، ہفتے والے دن کی بات ہے، اور اتفاق ایسا میں نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا تھا. اس دن سیٹرڈے ایوننگ میں یہاں پر الہدا میں ہی پروفٹس کی مطلب سٹوری نائٹ تھی، تو ہم کہیں نکلے ہوئے تھے. وہاں سے میں یہاں پہ آنے لگی تھی، شام کو 6 بجے کا وقت تھا، اور جہاں پہ میرا گھر ہے اس کے پیچھے پلازا میں ہی ہم موجود تھے. تو میرا چھوٹا بیٹا 11 سال کا ہے، وہ ماشاءاللہ وہ مجھے کہنے لگا ماما میں گھر چلا جاؤں. میں نے کہا میرا دل نہیں کر رہا سلیمان، تو میرے ساتھ چلو، ہم الہدا چلتے ہیں اور سٹوری سن کے آتے ہیں پروفٹ کی. اس نے مجھے 2-3 دفعہ انسسٹ کیا، لیکن میرا دل نہیں مانا اس دن. حالانکہ وہ وہاں سے گھر چلا جاتا ہوتا ہے، اٹس ناٹ بگ ڈیل کہ وہ چلا جائے. میں نے کہا نہیں بیٹا میرا دل نہیں مان رہا. میں اس کو لے کے یہاں آ گئی. تو میرے نیچے جو ٹیننٹ رہتا ہے، کیونکہ میں نے اسے ذکر کیا تھا اس آدمی کا، اس نے مجھے فون کیا یہاں پر، اور جب میں گھر جانے لگی میں نے اسے فون کیا کیا بات. اس نے مجھے بتایا سائمہ اس نے اپنی گرینڈ مدر کو قتل کیا، اور جو ٹائمنگ اس نے مجھے بتایا قتل کے، وہ سیم ٹائم تھے جب میرا بیٹا گھر آنا چاہ رہا تھا اور وہ باہر چھری لے کے سڑک پہ پھر رہا تھا. کیونکہ اس نے صرف گرینڈ مدر کو ہی نہیں قتل کیا تھا، اس نے اس کی جو نرس تھی، اس کے جو گرینڈ فادر کی نرس تھی، اس کو مارا. تو وہ باہر نکلی بچنے کے لیے. اس سے پتا چلو اس کو ڈھونڈتا ہوا وہ اسی سڑک پہ پھر رہا تھا. مطلب دونوں آگے پیچھے کے انسیڈنٹ. میں کتنے دن تک مطلب دماغ نہیں کنٹرول ہو سکا کہ جب اللہ بچانا چاہے تو وہ سبب پیدا کر دیتا. بالکل اصل پروٹیکشن اللہ ہی کی پروٹیکشن ہے. اور یہی سوشل میڈیا پہ لوگ اس طرح بھی لکھتے ہیں کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اور چائنیز کیونکہ حرام کھاتے ہیں اس لیے یہ حرام کہاں نہیں کھایا جا رہا. کیا صرف چائنیز حرام کھا رہے ہیں یا کوئی اور بھی کھا رہا ہے؟ ویسے تو سب کھا رہے ہیں. اور وہ ابھی کھانا شروع ہوئے یا پہلے سے ہی کھا رہے تھے؟ Ustaza, I was thinking that the virus may affect us, it may not affect us, but it's a good test for us to see how we reacted. Yes. Did we, when we heard about the virus or when we continually hear news about it, are we relying on Allah or are we relying on the asbab? Are we running to Costco to fill sanitizers? I don't know what, there's a picture going around that there's crazy rush and things are running out of stock. Or are we increasing our zikr of Allah and relying on Allah subhanahu wa ta'ala? کرنے کے کام کیا کیا ہیں دوبارہ دیکھتے ہیں. نمبر 1 شروع سے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا، اور یہ یقین رکھنا کہ ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. تمام کاموں کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. تکلیف پہنچانا اور دور کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے اسے کوئی نہیں روک سکتا. سب لوگ بھی مل کے تکلیف پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر جتنی تقدیر میں لکھی ہو. ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، دعاؤں کو لازم کر لینا چاہیے. انسانوں اور چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اللہ کی حفاظت میں دے دینا چاہیے.
اللہ کی اطاعت کے کام کرنے چاہیے اور نافرمانی سے بچنا چاہیے. اللہ کے احکام کی حفاظت کرنی چاہیے. مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی ہوتی ہے. اپنے فرائض کی حفاظت کریں, نمازوں کی حفاظت, صدقہ خیرات. صدقہ خیرات جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. جی ہاں, اور مسنون علاج اور حفاظتی تدابیر اختیار کریں. قرآن سے علاج, صبح و شام کی دعائیں, خاص طور پر عافیت کی دعا, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات, معوذتین کا صبح و شام پڑھنا, بری بیماریوں سے حفاظت کی دعا پڑھنا, ناگہانی آفتوں سے بچنے کی دعا پڑھنا, بری تقدیر سے حفاظت کی دعا پڑھنا, مبتلا مصیبت کو دیکھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے عافیت کی. پھر اور کیا, طہارت کا اہتمام کرنا, کلی کرنا, صحیح طور پر کلی, صحیح طور پر ناک میں پانی ڈالنا, ناک جھاڑنا, ہاتھوں کی صفائی کا خیال کرنا, غسل کرنا, بلا تحقیق باتیں آگے نہیں پہنچانا, خوف و ہراس اور خوف زدہ کرنے والی خبریں نہیں پھیلانا, تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرنا, اجر کی توقع رکھنا اور ہر حال میں شکر ادا کرنا, خاص طور پر دین کی سلامتی پر شکر ادا کرنا, اور مصیبت آنے پر بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہنا, اور وبائی علاقوں میں جانے سے پرہیز کرنا. تو کافی سارے نکات ہیں, کرنے کے کام ہیں, اور جو کر رہے ہیں اسے کرتے چلے جائیں, جھوٹی خبروں پر یقین کر کے, اور کوئی چیز بلا تحقیق آگے نہیں پہنچانی, اور نہ اسے محفلوں میں ڈسکس کرنا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حقیقت کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت